بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد عرفان اکرم ہے اور آپ ایم ڈی اے میڈیا گروپ کی جانب سے ایک ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ عوامی مسائل پہ بات کر رہے ہیں، ایک اہم ایشو جو میلسی میں عوام کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے ساتھ دو معزز دوست ہیں، میرے ساتھ سینئر رپورٹر ہیں عرفان محمود خان لگا صاحب اور ہائی کورٹ ایڈوکیٹ ہیں میاں خلیل عامر صاحب۔ سب سے پہلے میں عرفان محمود خان صاحب کی طرف جاؤں گا، ان سے بات کرتا ہوں کہ عرفان محمود خان صاحب، ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے آج جو ہے، مختلف اخبارات میں وہ رپورٹ بھی ہوا ہے، ٹربیون اخبار میں بھی رپورٹ ہوا ہے، خبریں اور مختلف جو ہیں وہ نیشنل اخبار جو ہیں، بڑے قومی اخبار ہیں، ان میں ایک رپورٹ ہوا ہے معاملہ کہ گزشتہ 6 ماہ سے جو زمین کے انتقالات ہیں ان کا درج ہونا مشکل ہو گیا ہے، عوام کو بڑی دشواری کا سامنا ہے۔ آپ نے یہ پوری سٹوری جو ہے وہ کور کی ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، کیا معاملات سامنے آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ چودھری عرفان اکرم صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم عوام کو اس معاملے سے آگاہ کر سکیں۔ جیسے کہ آج ہم نے رپورٹ بھی کیا ہے، میلسی کے 309 معاوضہ جات میں سے 40 معاوضہ جات کے انتقالات رکے ہوئے ہیں۔ میرے پاس یہ نوٹیفیکیشن موجود ہے، بورڈ آف ریونیو کے سینئر ممبر ہیں نبیل جاوید صاحب، انہوں نے 9 اپریل کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے مطابق 7 دن کے لیے سسپینڈ کیے گئے تھے انتقالات، اور یہ پروسیس سٹارٹ ہونا تھا 24 اپریل اچھا، 2025 سے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ 7 دن کے لیے سسپینڈ ہوئے تھے، لیکن آپ ایگزیکٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپریل کو 2 اپریل 2025 کو یہ معاملہ ہوا اور اس کے بعد آپ آج جو ہے وہ نومبر 2025 ہو گیا ہے، بالکل انتقال تو نہیں ہو رہے۔ 7 دن کے لیے تو کیا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ 7 مہینے ہو جائیں گے۔ جی بالکل۔ یہ تو پھر ہماری جو لوکل انتظامیہ ہے ان کی مہربانی ہے کہ جو کام 7 دنوں میں کرنا تھا وہ 7 مہینوں میں بھی نہیں ہو پایا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ دی طرفوں سر اگر اتنا پیسیا نہیں جائے گا تو عوام پیسے کتنے دے گی؟ جناب کنٹینیو کریں سر۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے لائٹر نوٹ کے اوپر، لیکن جو حقیقت ہے اس کے اندر جو پبلک ہے وہ بہت زیادہ پرابلمز فیس کر رہی ہے۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ 7 ماہ پہلے جن لوگوں نے آپس میں کانٹریکٹ کیے تھے، معاہدے ہوئے تھے، کچھ ایڈوانسز بھی ہوئے ہوں گے، جو ہمارے پاس لوگ آئے جنہوں نے اس کو ڈیٹیل بتائی، تو انتقال نہ ہونے کی وجہ سے ان کے معاہدے آپس میں خراب ہو رہے ہیں۔ اور صاف جس سی کی بات، وجہ سے بہت سارے مسائل کریٹ ہو رہے ہوں گے، لوگوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور زمین چیز ایسی ہے اس کی وجہ سے لڑائی تو جو ہے بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بعض لوگ زمین بیچتے ہیں کوئی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور بعض لوگ زمین خریدتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ پیمنٹ کی ٹرانزیکشن نہیں ہو پائی، اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ انتقال رکا ہوا تھا۔ اچھا، یہ صرف نہ ایک معاملہ نہیں ہے، ابھی انتقال رکنے سے پبلک کا تو نقصان ہو رہا ہے، ساتھ میں گورنمنٹ کا بہت بڑا ریونیو جو ہے وہ رک گیا ہے۔ یہ 40 معاوضہ جات جو ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ شہری علاقوں کے ہیں۔ انتقال نہ ہونے کی وجہ سے جو گورنمنٹ کو ایک ہینڈسم ریونیو ملنا تھا وہ بھی رکا ہوا ہے۔ یہ ٹوٹل کتنے معاوضہ جات جو ہیں ان کا یہ آن لائن ہونے تھے، جو ڈیجیٹلائز ہونے تھے، کتنے معاوضہ جات ہیں ٹوٹل، جو اور میرے پاس ٹوٹل معاوضہ جات کی تعداد کیا ہے؟ جو میرے پاس نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق 40 معاوضہ جات کے حوالے سے یہ نوٹیفیکیشن تھا، جن کے اندر انتقالات کو روکا گیا تھا، جنہوں نے کمپیوٹرائز ہونا تھا۔ اگر ہم بات کریں تو 2017-18 میں 272 معاوضہ جات جو تھے وہ کمپیوٹرائز ہو چکے تھے، باقی یہ کچھ معاوضہ جات رہ گئے تھے جو گزشتہ 7 سال میں بھی نہیں ہو پائے۔ اور 7-8 سال میں یہ کتنے معاوضہ جات بتا رہے ہیں آپ؟ 40۔ اور قریب 40 معاوضہ جات تحصیل میلسی میں جو ہیں وہ ہاں جی، کمپیوٹرائز نہیں ہو سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ 40 معاوضہ جات ہیں، زیادہ تر شہری علاقوں سے ریلیٹڈ یہ معاوضہ جات ہیں، اور جو بااثر افراد ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں ان معاوضہ جات کے اندر، اسی وجہ سے یہ پینڈنگ ہے۔ کیا مسائل سامنے آئے ہیں کہ یہ اگر ان کو مینور رکھنے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور ایسے کیا مسائل تھے؟ میں میاں خلیل عامر صاحب کی جانب جاؤں گا کیونکہ یہ سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں اور یہ روز ایسے کیسز دیکھتے ہیں جو زمین کے معاملات جو ہیں وہ کچہری میں بہت زیادہ جو ہے اور سالوں سال چلتے ہیں۔ میاں خلیل عامر صاحب، آپ بتائیے گا کہ کیا مسائل ایسے سامنے آتے ہیں کہ یہ مینول معاوضہ جات کے، دیکھیں آپ میلسی اور ملتان ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں، آپ کیا ایسے معاملات دیکھ رہے ہیں زیادہ تر؟ اچھا، فرسٹ آف آل تو میں ایم ڈی اے میڈیا گروپ کو اس انیشیٹو لینے پر مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسے پروگرام جو خالصتاً عوامی مسائل پر مبنی ہے، جس سے ہمارے عام لوگوں کو اپنے مسائل کے بارے میں اور ان کے حل کے لیے آگاہی ان کو ملے گی۔ اچھا، اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ یہ ہماری کچہریوں میں ابھی عدالتوں میں کیسز پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے کیسز ہیں۔ یہی
ان کی میوٹیشن نہیں ہو رہی، میوٹیشن بین ہے، جیسا کہ آپ کو یہ عرفان نگاہ صاحب آپ بتا چکے ہیں کہ 40 موضوع جات ابھی پینڈنگ ہے، اور اپریل سے ان کی ایک تو میوٹیشن ان کی پینڈنگ ہوگی، انتقال نہیں ہو سکتے۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ فرد ملکیت بھی آپ کو ایشو نہیں ہو سکتی۔ اگر ڈیورنگ ٹرانسفر اگر کوئی اس میں کوئی بے قاعدگی ہو گئی، کوئی کرپشن ہو گئی، بات کر رہا تھا کہ یہ صرف انتقال نہیں رکے ہوئے، یہ فرد ملکیت کے حصول پر بھی پابندی ہے، یعنی آپ کسی بھی طرح کا اپنی زمین کے بارے میں ریکارڈ جو محکمہ ریونیو کے پاس آپ کا ہوتا ہے آپ وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ میاں خلیل صاحب، اس میں تو بہت سارے مسائل سامنے آتے ہوں گے کہ بہت سارے افراد جو ہوتے ہیں انہیں کسی کی ضمانت دینی ہوتی ہے، تو اس کے حصول کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو عدالتوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے پھر اس کی جو ہے نقل جو ہے وہ جاری نہیں ہوتی ہوگی، بہت سارے اور مسائل سامنے آتے ہیں۔ شورٹی بانڈ کے بارے میں بہت سارے ایشو ہیں، بیل الاؤ ہو گئی، اگر کسی بندے کا ان موضوع جات کے علاوہ کوئی بندہ اس کی شورٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ایک مصیبتوں کا پہاڑ ہے، ان معاملات میں بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پینڈنسی ہوتی کیوں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہمارا ایشو ہے کہ یہ بھی یہ اپنا نوٹیفیکیشن اکارڈنگ ٹو نوٹیفیکیشن یہ بین ہو گیا، مگر یہ بین ہونے سے پہلے جو انتقال جو پینڈنگ ہیں ہمارے انتقال یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ فیسز کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ فیسز کو بچانے کی؟ یہ اس میں ٹیکنیکلی کیا ایسی معاملات جو آپ نے دیکھے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیسز بچانے کی کوشش؟ سر پنجاب دے وچ یہی سائنس چل رہی ہے، میں تمہیں دسدا دی اصل وجہ ٹھیک ہے۔ یہ تھی اصل وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہن جڑے متعلقہ افراد نے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فیسز کیا ہیں، جیسے انتقال فیس 3% ہے جی، ساتھ ہی ڈسٹرکٹ کونسل فیس ہوگی 1% ہو گئی، اور ایف بی آر ایڈوانس ٹیکس ہو گیا جو وہ اس کا 2% ہے فائلر کے لیے، مگر جو نان فائلر ہوگا اس کے لیے 7% ہے۔ اس کے علاوہ ایک فیس اور ہوتی ہے ایف بی آر گین ٹیکس، وہ 2% ہوتا ہے فائلر کے لیے، اور نان فائلر کے لیے بھی 7% ہوتا ہے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو لوگ اپنے متعلقہ پٹواری صاحب سے مل کر یہ ایک پرائس ایک طے ہو جاتی ہے کہ انتقال کی یہ فیس ہے، اور یہ ہمارے جتنے بھی آج تک زمین بیچی ہے یا لی ہے انہیں سب نو پتا ایک کیویں یہ پروسیس چلدا۔ اچھا، اتنے یہ فیساں خود نہیں بھرتے، جبکہ اب گورنمنٹ آف پنجاب نے بہت اچھا ایک قدم اٹھایا ہے، انہوں نے اس کو فیس پے کرنے کے لیے نا انہوں نے ایک پورٹل بنایا ہے، وہ پورٹل ہمارا ہے ای پے پنجاب پورٹل۔ لیکن میری بات سنیں میاں خلیل صاحب، اس میں ہر آدمی کو اس بات کی اویئرنیس تو نہیں ہے نا؟ جناب عوامی مسائل ایسے واسطے ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے نا عوامی مسائل، یہ لوگوں کو آگاہ کرنے تو آپ واسطے۔ کیا جناب کہنا چاہیں گے؟ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس کا پراپر حل کیا ہے، کہ اگر یہ فکس اماؤنٹ جو ہے پٹواری کو نہیں دیتے، کسی اور گورنمنٹ اتھارٹی کو نہیں دیتے، تو ان کا طریقہ کار کیا ہے اس کا جس طریقہ کے لیے جس میں ان کو آسانی ہو؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر ضلع میں محکمہ ریونیو ایک پرائس لسٹ میں کہتا ہوں تاکہ آسانی واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ قیمت بے ایک نا ہو جاتی ہے کہ اس علاقے دی اتنی بے ہے مقرر ہوگی، ڈی سی ویلیویشن ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس پہ ہر علاقے کی بے وہ تحریر ہے، آپ جا کر دیکھیں۔ ٹیکسز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، انتقال ٹیکس کا بھی بتا دیا ہے، لوکل گورنمنٹ کا اپنا ضلع کا بھی بتا دیا ہے میں نے، ایف بی آر کا بھی بتا دیا، گین ٹیکس کا بتا دیا۔ ان کو کیلکولیٹ کریں، اپنا چلان بنوائیں، اپنا چلان خود پے کریں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پٹواری صاحبان جو ہوتے ہیں یہ فیس لے لیتے ہیں اور روزمرہ کی ضرورتوں میں اور کاموں میں وہ فیس خرچ ہو جاتی ہے۔ اچھا میاں صاحب، ایک بات یہاں پہ ایڈ کیجیے گا، یہ جو آپ پروسیس بتا رہے ہیں یہ زیادہ تر ہے مینول موضوع جات میں، کیونکہ جو کمپیوٹرائز موضوع جات ہیں ان کے اندر تو زیادہ تر فیسیں چلان کے اندر ہی پرنٹ ہو کے آ جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں، آپ اس کے ساتھ ہی جواب دیجئے گا۔ مینول موضوع جات میں خاص طور پہ شہری جو علاقہ ہے وہاں پر جو ڈی سی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، ایسا بھی انکشاف ہوا ہے کہ پٹواری حضرات جو حلقہ پٹوار ہیں بہت سارے ایسے جہاں پر کئی سالوں سے یہ انتقال پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوا، اس کا جو 2 سال 3 سال 6 سال 10 سال قبل مالک تھا اب تک وہی موجود ہے، لیکن عوام کو ایک مینول نقل جاری کر دی جاتی ہے کہ یہ مینول نقل نہیں، آپ مالک ہو گئے۔ وہ بیچارے چلے جاتے ہیں سادہ لوگ افراد کے ہم مالک بن گئے ہیں، لیکن اگر اس کا آڈٹ ہو جاتا ہے تو یہ بہت ساری پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں بالکل یہ عرفان لگا صاحب نے بہت اچھی بات کی، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اچھا، اس میں یہ ہے
کہ یہ جو ہمارا ابھی کمپیوٹرائزڈ ہو رہا ہے، یہ کمپیوٹرائزڈ ٹرانسفر ہونے کے نام پر بین ہوا ہے. اس کی بین کے جیسے کہ عرفان صاحب پہلے بتا چکے ہیں کہ کچھ بااثر افراد کے وجہ سے یہ ابھی تک اس کو بحال نہیں کیا گیا، اس کو مکمل نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ جو موضوع جات ہیں یہ ان کی اہلکاروں کی سرکاری اہلکاروں کی یہ ملی بھگت ہوتی ہے. جیسے ہی یہ کمپیوٹرائزڈ ہو جائیں گے تو یہ جو قلم کا شاہکار ہوتا ہے نا، جو قلم دی فنکاری، یہ ختم ہو جانی ہے. کمپیوٹر دو نمبری نہیں کرتا، یہ سب تو بڑی بندہ کردہ مشین بندہ نہیں کردی ہے. کردہ مشین نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہی سب تو بڑی وجہ وا. اس لیے میں یہ اپنے جو ایک نا قانونی طور پر بھی میں آپ کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی فیسز ہمیشہ خود پے کریں، اپنا چلان بنوائیں، اپنی فیسز ہمیشہ خود پے کریں. اس سے سب سے بڑی قباحت سے آپ بچیں گے کہ آپ کا جو میوٹیشن ہے، آپ کا انتقال ہے، یہ کبھی بھی پینڈنگ لسٹ میں نہیں جائے گا، یہ انتقال پاس ہو جائے گا. اچھا میں عرفان محمود خان صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. اب عرفان محمود خان صاحب بتائیے گا، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ اس پوری سٹوری کو کور کر چکے ہیں، انویسٹیگیٹ کر چکے ہیں. آپ ویسے بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میں میلسی میں جو ہے وہ جانے جاتے ہیں کہ آپ بڑے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. آپ پہ تنقید بھی کی جاتی ہے مختلف دفاتر میں، کیونکہ جو سچ بات کرے گا ان کو ان معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب مجھے بتائیے گا کہ آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کون سی ایسا موضوع جات ہے، کون سی ایسی جگہ ہے، پوری تحصیل اتنی بڑی ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ موضوع جات جو ہیں ان کے انتقالات گزشتہ کئی سالوں سے ان پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ اس میں نا زیادہ تر جو شہری علاقے ہیں وہاں کے یہ موضوعات ہیں، جیسے میلسی شہر ہے، میلسی شہر کے گرد و نواح کے علاقے ہیں جو ابھی تک مینول ہیں، ان میں ایشو آ رہے ہیں. اچھا، جیسے جیسا بتا رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ریسنٹلی میپکو نے یہ کیا ہے کہ جو بھی نیا کنیکشن پاس ہوگا اس کے لیے باقاعدہ ایک اسمارٹ ایپ بنائی ہے. تو وہاں پہ جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ اوریجنل ہی فرد ملکیت مانگتے ہیں. اوریجنل فرد ملکیت تو اسی کے پاس ہوگی جس کے نام انتقال ہوگا. اور نہیں، وہ تو جیسے جاری کر دیے جاتے ہیں نا، جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے، جو ہڈن رکھی ہوئی ہے ان پٹواری حضرات نے، کہ وہ تو ایک نقل تو مینولی جاری کر دی جاتی ہے کہ آپ اس زمین کے مالک ہیں، تو کیا وہی سبمٹ کی جاتی ہے وہاں؟ اچھا، یہ نا ریسنٹلی ہمیں بھی ایک نا ایشو فیس آیا. ہم نے ایک نیا کنیکشن کروانا تھا ایک دوست کا، تو ہم ایک فرد ملکیت لے کے گئے. انہوں نے کہا جی یہ مینول فرد ملکیت ہے، تو اس کو تحصیلدار صاحب سے اٹیسٹڈ کروا کے ہیں. اور وہ اٹیسٹڈ تو اسی صورت میں کریں گے نا جو وہاں پہ تحصیل میں ریکارڈ ہوگا، اور وہ ابھی تک وہ اٹیسٹڈ نہیں ہو سکی اور اس کا کنیکشن آگے نہیں لگ سکا. اور اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے کہ مین ایشو یہی ہے کہ مینول موضوعات کے انتقالات پینڈنگ ہیں ابھی بہت سارے. جو رجسٹریاں ہوئی ہیں، جیسے ابھی رجسٹری تو ہو جاتی ہے، سمجھنے والا یہ کیا ہے کہ میرے نام پہ رجسٹری ہو گئی تو یہ مجھے منتقل بھی ہو گیا، لیکن رجسٹری کا بھی جا کے اس کا باقاعدہ انتقال درج کروانا پڑتا ہے. بہت سی جگہوں پہ یہ درج بھی نہیں ہے. اور تو یہ کاغذات مکمل کیسے کر کے دے دیتے ہیں پٹواری؟ اس کو ایک پڑھے لکھے بندے کو بھی مطمئن کر دیتے ہیں. سب سے بڑی اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جی، جو فیسز آپ خود پے نہیں کرتے. انتقال اور رجسٹری پینڈنگ جبھی ہوتی ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے فیس پے کرنے کی بجائے پٹواری صاحب کو فیس دیتے ہیں. پٹواری صاحب پھر اچھا، آپ ذکر کر رہے تھے اس میں ایک اسٹیمپ کا بھی ایشو آ رہا ہے کہ 2 نمبر اسٹیمپیں بن رہی ہیں. مجھے آپ بتائیں، یہ 2 نمبر اسٹیمپیں اگر کسی اتھارٹی کی بنتی ہیں تو قانون میں، لا میں ایسی کیا چیز ہے کہ ان کی گردن دبوچی جا سکتی ہے ایسے افراد کی جو 2 نمبر اسٹیمپ بنتی ہے؟ اس کی کوئی سزا بھی ہے؟ یہ تو کھلے عام بنا کے جو ہے وہ ٹھپے پہ ٹھپے لگا رہے ہیں اور عوام کو لوٹ رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس قانون بارے دے میں؟ وچ لتر ہی لتر آ جی اس کام دے. اچھا، اس میں آپ کو میں نے یہ چلو یہ جو ہو گیا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اسٹمپ ایکٹ ہے نا پاکستان کا 1899، یہ ملٹی ٹائم یہ امینڈمنٹ ہوئی. اس میں جو لیٹسٹ ہوئی ہے یہ اپنا 2020 میں ہوئی تھی، اور ایک ہوئی تھی یہ 2025 میں. اس میں سیکشن ہے پی پی سی کا 255، 2 نمبر سٹمپ بنانا جنوں آپ مور کرنے ہیں، مور بنا لی 2 نمبر مور کسی بھی گورنمنٹ افیشل دی یا کسی بھی سرکاری بندے دی 2 نمبر مور بنانا، یہ دی لائف امپریزنمنٹ، عمر قید دی سزا.
यहाँ 10 मुझे साजिशें आप एक रहेगी। बात बताएं, ये कानून तो बने हुए हैं, इस पे इम्प्लीमेंट भी होता है, कानून तो माशाल्लाह पाकिस्तान सारे बने हुए हैं। तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता सर? भाई इम्प्लीमेंट होगा जैसे ही अब ये हमारे जो प्यारे लोग हैं अवामी मसाइल देखना शुरू करेंगे, इनको अपने हकूक़ का पता चलेगा, अपने राइट का पता चलेगा। इनको ये पता चलेगा कि जो कागज़ों के नाम पर जो हमारे सरकारी दफातर में चक्कर लगवाए जाते हैं बार बार, कि ये अपने कागज़ कैसे पूरे करने हैं, ये आप इजीली पूरे कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम ये सिलसिला जो है अवामी मसाइल से आगाही का ये कंटिन्यू रहेगा। ये सब ये बात क्लियर कीजिएगा, स्टैम्प किसकी बनी है और मियां साहब खोल के दसो, तो उसका वकील पर्दादारी कुछ रहेगी जनाब। अगर कोई इस पे हाँ अगर मजाज अदारे अगर हमें बुलाएंगे तो हम इंशाल्लाह लाजमी डिस्क्लोज करेंगे, मगर जिन्हें बनाई है उन्हें पता लग गया है कि मैं बनाई है, काका सानू पता है, सानू को सदे इंशाल्लाह जनाब दा शजरा नसब से तो दसांगे विद प्रूफ हम बताएंगे कि कौन से अफसर की स्टाम्प किन प्यारे हाथों में चल रही है और किन कागजात पर ठप्पे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी मियां खलील अहमद साहब और इरफान महमूद खान लगा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और पब्लिक को आगाही देने के लिए हमारी जो कोशिश जो है वो जारी रहेगी। और हमारी गुजारिश है इस पूरी वीडियो की, इस पूरे व्लॉग की, ये मेरी एक मैसेज के तौर पे मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, खासतौर पर हम तो रेवेन्यू को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे कि अपने इंतकाल के जो चालान बनते हैं अपने हाथ से पे करें, इनको फिक्स अमाउंट ना दें, और अपने हाथ से पे करने के बाद आपको पता होगा कि आपका जो पैसा है वो टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या पाकिस्तान के खाते में जा चुका है। मुझे लगता है कि इसके बाद आपके लिए थोड़ी आसानियां रहेंगी। अच्छा इरफान भाई एक मिनट। जी सर। अच्छा मैं अपने ये प्रोग्राम अवामी मसाइल के ये फोरम से आप सबको बताना चाहता हूँ कि अब इंशाल्लाह ताला जिन अदारों में बेकायदगियाँ हो रही हैं इंशाल्लाह ताला उनको उजागर किया जाएगा, उनको डिस्क्लोज किया जाएगा। मेहरबानी करो, गरीब लोगों ने तरस करो, उन्होंने काम करना शुरू कर दियो। मैं ना इसमें एक चीज़ जस्ट ऐड करना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट होगी जो हमारे तहसील इंतज़ामिया मेलसी है, स्पेशली असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी साहब, कि मेहरबानी करें इस मामले को देखें। ये जो हमारे 40 मौज़ाजात के कंप्यूटराइज होना पेंडिंग है, इसके ऊपर आप ख़ुद अपनी निगरानी में इसको मुकम्मल कराएं ताकि जो आवाम है उसको उनको सहूलत मिले और जो उनके अराज़ी के इंतकालात हैं वो उसको मुकम्मल कर पाए, और इसके साथ साथ हुकूमत का भी फ़ायदा हो, उनको जो टैक्स की मद में रेवेन्यू मिलना है वो भी उनको मिल सके। शुक्रिया। मैं पुरुमीद हूँ क्योंकि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी ज़ुहैब करीम साहब बहुत एक्टिव जो हैं, एनर्जेटिक हैं, नौजवान हैं, और तहसीलदार साहब भी बड़े एक्सपीरियंस हैं। मुझे लगता है कि इस बात को, इस पैगाम ये जब उन तक पहुँचेगा तो इस पर अमल दरामद ज़रूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी।